کہ جب سدرا سے میں آگے بڑھا نا، جبریل بھی پیچھے ہٹ گیا، براق بھی پیچھے ہٹ گیا، رف بھی پیچھے ہٹ گیا، سارے ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر میں تنے تنہا اکیلا آگے بڑھا۔ میں نے دنیا کے کئی علاقوں میں بطور چیلنج کہا کہ جب رف پیچھے رہ گیا، براق پیچھے رہ گیا، جبریل پیچھے رہ گئے، کوئی ایک روایت نہیں پیش کر سکتا کہ رسول اللہ علیہ السلام راستہ بھول گئے ہوں۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوا کہتا ہوں اور چیلنج کر چکا ہوں کہ سب جب پیچھے رہ گئے تو کوئی ایک روایت پیش نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ علیہ السلام راستہ بھول گئے ہو۔ بھائی راستہ بھولے نہیں، کیوں؟ اس لیے بھائی راستہ تو وہ بھولے جس نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ قبلہ مفتی صاحب۔ بڑی گرمی میں آپ نے بڑی سخت فرمائش کر دی، بڑی گرمی میں بڑی ڈاڑی سخت فرمائش ہوئی کہ آج کی رات پھر آپ حضور علیہ السلام کا شجرہ سنائیں کہ حضور کیسے آئے۔ آج تو گئے ہیں نا، جب آئے تو کیسے آئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھولے تو وہ جس نے راستہ پہلے نہ دیکھا ہو۔ بھائی یہ ساری راہیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے دیکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ راستے تھے نا جن پر حضور علیہ السلام کا نور سیر فرمایا کرتا تھا، اور یہ نور سیر کرتا کرتا کیسے چلا؟ یہ نور جو عرش الہی پر جلوہ فگن تھا، عرش سے چلا، حضرت آدم کے پاس آیا، حضرت آدم سے چلا، حضرت شیش کے پاس آیا، حضرت شیش سے چلا، حضرت کینان کے پاس آیا، حضرت کینان سے چلا، حضرت انوش کے پاس آیا، حضرت انوش سے چلا، حضرت محلائیل کے پاس آیا، حضرت محلائیل سے چلا، حضرت بارد کے پاس آیا، حضرت بارد سے چلا، حضرت مالک کے پاس آیا، حضرت مالک سے چلا، حضرت اخنو کے پاس آیا، حضرت اخنو سے چلا، حضرت نو کے پاس آیا، حضرت نو سے چلا، حضرت سام کے پاس آیا، حضرت سام سے چلا، حضرت ارفشاد کے پاس آیا، حضرت ارفشاد سے چلا، حضرت شالق کے پاس آیا، حضرت شالق سے چلا تو حضرت مامر کے پاس آیا، حضرت مامر سے چلا، حضرت فانے کے پاس آیا، حضرت فانے سے چلا، حضرت کانے کے پاس آیا، حضرت کانے سے چلا، سبارو کے پاس آیا، حضرت سبارو سے چلا، حضرت راؤ کے پاس آیا، حضرت راؤ سے چلا، حضرت کیدار کے پاس آیا، حضرت کیدار سے چلا، حضرت ناخور کے پاس آیا، حضرت ناخور سے چلا، حضرت طارق کے پاس آیا، حضرت طارق سے چلا تو خلیل اللہ کے پاس آیا، خلیل اللہ سے چلا، حضرت ذبیح اللہ کے پاس آیا، ذبیح اللہ سے چلا، حضرت کیدار کے پاس آیا، حضرت کیدار سے چلا، حضرت حمل کے پاس آیا، حضرت حمل سے چلا، سلامان کے پاس آیا، سلامان سے چلا، حضرت یسا کے پاس آیا، حضرت یسا سے چلا، حضرت یمسا کے پاس آیا، حضرت یمسا سے چلا، حضرت عدنان کے پاس آیا، حضرت عدنان سے چلا، حضرت معد کے پاس آیا، حضرت معد سے چلا، حضرت ادبن کے پاس آیا، حضرت ادبن سے چلا، حضرت مزر کے پاس آیا، حضرت مزر سے چلا، حضرت الیاس کے پاس آیا، حضرت الیاس سے چلا، حضرت نزار کے پاس آیا، حضرت نزار سے چلا، حضرت فہر کے پاس آیا، حضرت فہر سے چلا، حضرت مالک کے پاس آیا، حضرت مالک سے چلا، حضرت نفر کے پاس آیا، حضرت نفر سے چلا، حضرت خزیمہ کے پاس آیا، حضرت خزیمہ سے چلا، حضرت کنانہ کے پاس آیا، حضرت کنانہ سے چلا، حضرت کعب کے پاس آیا، حضرت کعب سے چلا، حضرت لبی کے پاس آیا، حضرت لبی سے چلا، حضرت قصی کے پاس آیا، حضرت قصی سے چلا، حضرت ہاشم کے پاس آیا، حضرت ہاشم سے چلا، حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، حضرت عبد المطلب سے چلا، حضرت عبداللہ کے پاس آیا، اور حضرت عبداللہ سے چلا تو سیدہ آمنہ کی گود میں آیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، استاد العلماء قبلہ مفتی صاحب۔ راستہ بھولو نہیں بھائی، بھولے تو وہ جس نے پہلے نہ دیکھا ہو، وہ بھولے۔
حضور علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں. جب آگے عرش کے قریب بڑھے نا پہنچے, عرش پھر آگے استقبال کو بڑھا. کہہ دو سبحان اللہ. عرش استقبال کو بڑھا. عرش نے آگے بڑھ کر میرے کریم آقا محمد مصطفیٰ کا پلو پکڑ لیا, دامن پکڑ لیا. اب روایت کے الفاظ پہ غور کرو, سنو, اپنے ایمانوں کو تازہ کرو. روایت کے الفاظ اس طرح ہیں, فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی, فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی. عرش نے آگے بڑھ کر دامن حبیب کو پکڑ لیا. عرش نے آگے بڑھ کر حضور کے دامن کو پکڑ لیا. فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی, فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی, فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی. بھائی یوں لگتا ہے کہ شادی کی روح بھی وہاں پہنچ چکی تھی. ادھر یہ کہا کہ فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی, ادھر شادی کی روح بولی بالا غل اولاد اقبال. ادھر شادی کی روح بول اٹھی بالا غل اولاد کمال. اور دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے کمال سے کہاں پہنچ گئے. فتح مسکل عرشو بے ازیانے ہی, شادی بولا بالا غل اولاد بے کمال ہی. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, ثم دنا. ادھر حضور علیہ السلام کی برات آگے جا رہی. اب براتی پیچھے رہ گئے ہیں, دولہا خود جا رہا, دولہا خود جا رہا ہے. مہمان کو اعزاز کے ساتھ بلایا ہو تو پھر بندہ لینے آتا ہے نا. اعزاز کے ساتھ محبوب کو بلایا رب نے تو فتح اللہ, اللہ کی رحمت آگے لینے آ گئی. ادھر حضور علیہ السلام قریب ہوئے, ادھر اللہ کی رحمت آگے بڑھی لینے کے لیے. ہم کلام ہوئے. ہم کلام ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام جب واپس آنے لگے نا, اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ فیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے ذرا ٹھہر جاؤ نا. اے پیارے محبوب علیہ السلام, آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا, پیغام نہیں دیا. یا اللہ کون سا پیغام؟ پیارے سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کیا کہا تھا, کیا عرض کیا تھا جبریل نے؟ یا اللہ تیرے انوار و تجلیات میں ایسا کھویا ہوں, کھو گیا ہوں کہ یاد نہیں رہا, بھول گیا ہوں. اچھا پیارے اپنی نبوت کی زبان سے آپ بیان کرو کہ جبریل نے کیا کہا تھا. رسول اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب, جبریل نے آتے ہوئے یہ عرض کیا تھا صلی اللہ تعالی ان ابسط جناحیا تحت اقدام امت کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے دیں کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزر رہی ہو تو مجھے اجازت مل جائے کہ جبریل نے نیچے قدموں کے پر بچھائے ہوئے ہو. اب ذرا میرے دادا مرشد امام محمد رضا کی سنو. اعلی حضرت امام محمد رضا الحمدللہ میرے دادا مرشد ہیں. بندہ نچیز اعلی حضرت کے فرزند ارجمند مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے. منظر اسلام یونیورسٹی میں جب بندہ انڈیا میں پڑھ رہا تھا بریلی شریف میں, اس وقت مفتی اعظم کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیا تھا, یوں ہاتھ دیا تھا مفتی اعظم کے ہاتھ میں. میرے اعلی حضرت وجد میں آ گئے. اعلی حضرت بول اٹھے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہتے ہو سبحان اللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ اس لیے اے احمد رضا دیکھتے نہیں کہ یہ بال سے جو باریک اور تلوار سے تیز تھا, یہ بال سے باریک اور تیز سے تلوار نہیں رہا. یہ پل تو اب وہ پل ہے جس پل پر جبریل کے پر بچھے ہوئے ہیں. اور سامنے کھڑے ہو کر حضور دعا کر رہے ہیں, رب سلم امتی, یا اللہ تیرے محبوب کی امت آ رہی ہے, سلامتی سے پار کر دے, سلامتی سے گزار.
اب آپ اندازہ کریں کہ جبریل کے پر بچھے ہوں اور حضور کے ہاتھ اٹھے ہوں، کہتے ہو سبحان اللہ؟ بھائی جبریل کے پر بچھے ہوں اور رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوں اور امتی اعلی حضرت امام محمد رضا اور داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنجے شکر، حضرت سلطان باہو پیر بیر علی اور حضرت محدث علی پوری، محدث فیصل آبادی، محدث شرف پوری پل سراج سے گزر رہے ہوں تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اے پیارے محبوب یہ پیغام تھا، یا اللہ یہی پیغام تھا۔ اچھا پیارے محبوب آپ کے ذریعے پیغام آیا ہے، ہم مان گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس آخری الفاظ ہیں، ذرا جا کے پیار سے کہو سبحان اللہ، مل کر بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے یہ جبریل کی خواہش اور تمنا درخواست تھی، آپ کے ذریعے جبریل نے پیغام بھیجا، ہم مان گئے، مگر اے پیارے حبیب کریم علیہ السلام سب کے لیے نہیں، بات قابل توجہ ہے، اے پیارے حبیب جبریل کی درخواست کو ہم نے مان لیا مگر سب کے لیے نہیں، کیوں؟ پیارے تیرا کلمہ پڑھنے والے تو بتیرے ہوں گے، سمجھا رہی ہے نا خالد صاحب؟ پیارے محبوب تیرا کلمہ پڑھنے والے تو بتیرے ہوں گے، ہم نے مان لیا، یا اللہ پھر کس کے لیے؟ اے پیارے حبیب ان کے لیے جو محمد کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام ہیں تو زندگی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات عزیز وقار بڑی محبت کے ساتھ آپ قبلہ مفتی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں تمام احباب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ